الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین محترم، آج کی نشست کا جو موضوع ہے وہ اسلام اور دہشت گردی ہے۔ موجودہ تناظر کے اندر آج دہشت گردی کے لفظ کو اسلام کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے، اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لہٰذا اس بابت یہ تفصیل بہت ضروری ہے کہ کیا اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اس کو سمجھنے سے قبل ہمیں سب سے پہلے لفظ اسلام کی تعریف اور بعد ازاں دہشت گردی کی تعریف پر غور کرنا ہوگا۔ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ مفردات القرآن کے اندر علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کی تعریف کرتے ہوئے دو معنی اس کے بیان کرتے ہیں۔ اسلام کا جو مادہ ہے وہ سین لام میم اس سے ہے۔ اس کا پہلا معنی یہ ہے اطاعت اور فرما برداری۔ چونکہ مسلمان جب اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اللہ کی اطاعت کو، نبی کی اطاعت کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے، تو گویا اس ضمن کے اندر وہ اطاعت اور سپردگی کا معنی اس کی ذات میں موجود ہوتا ہے۔ دوسرا معنی سین لام میم کا وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہے صلح، امن، سلامتی، یہ اس کا معنی ہے۔ جبکہ اس کے مقابل دہشت گردی کے لفظ کو اگر اس کی تعریف دیکھی جائے تو دہشت گردی کی تعریف اجماعی طور پر یا اجمالی طور پہ یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ دہشت گرد ایک ایسے عمل کو دنیا میں کرتا ہے جس ذریعے سے وہ اپنی جان کے ضیاع کے ساتھ یا عدم ضیاع کے ساتھ لوگوں کی جانوں سے کھیلتا ہے، سرکاری و غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، تاکہ عوام الناس کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو جائے، تاکہ عوام الناس کے اندر دہشت پیدا ہو جائے۔ اس کا یہ عمل دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس معنی کو دیکھا جائے، اس تعریف کو دیکھا جائے اور لفظ اسلام کی تعریف کے دونوں معنی کو دیکھا جائے تو آپ کو بہت بڑا تضاد نظر آئے گا۔ گویا ایسے ہی محسوس ہوگا کہ دن اور رات کو آپ اکٹھا کر رہے ہوں، اندھیرے اور اجالے کو آپس میں ملا رہے ہوں، کیونکہ اسلام تصور امن کو بیان کرتا ہے، جبکہ دہشت گردی کے اندر امن کا تصور نہیں ہے، بلکہ معاشرے کا جو امن ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گویا یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ اسلام کے اندر رحمت کا پیغام ہے، جبکہ دہشت گردی کے اندر زحمت کا پیغام ہے۔ اسلام کے اندر محبت کا عنصر شامل ہے، جبکہ دہشت گردی کے اندر نفرت کا عنصر شامل ہے۔ اسلام جو ہے معاشرے کے اندر قیام کو، امن کے قیام کو بیان کرتا ہے، جبکہ دہشت گردی معاشرے کے اندر امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے، سعی ہے۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا تصور امن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بھی رحمت سے تعبیر کیا۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ لہٰذا جو نبی امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ تمام نوع انسانی کے لیے رحمت ہو، اس کا دین وہ کیسے انسانیت کے لیے نفرت کا پیغام لا سکتا ہے، وہ کیسے انسانیت کے خونوں کی ضیاع کا قائل ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو کفار کے لیے بھی رحمت قرار دیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب بھی نہیں دوں گا۔ تو گویا آپ کا رحمت بھی، آپ کا وجود بھی رحمت ہے، اور آپ جس پیغام کو لے کر آئے وہ بھی اس انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ اسی طرح اسلام کے تصور امن کو اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات میں تلاش کریں تو قرآن حکیم فرقان حمید میں بالکل واضح احکام موجود ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس شخص نے کسی جان کو ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد کیا تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ گویا ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل اللہ رب العزت قرار دے رہے۔ اور اسی طرح اگلے جملے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے اگر کسی شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اعراف میں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کہ زمین کی اصلاح کے بعد، زمین میں امن کے قیام کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت غیر مسلموں کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں ایک جگہ یہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الممتحنہ میں آیت نمبر 8 میں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت ایک پیغام دیا ہے، جو امن کا پیغام ہے، جو رحمت کا پیغام ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت کا پیغام ہے۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، جو تمہیں تمہارے گھروں سے ہی نہیں نکالتے، میں ان سے تمہیں منع نہیں کرتا۔ کس بات سے منع نہیں کرتا؟ ان تبرو، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی ایسے غیر مسلم جو آپ کے ساتھ برسر پیکار نہیں ہے، آپ کے ساتھ محاذ رائی نہیں چاہتے، آپ کے ساتھ مزاحمت نہیں چاہتے، آپ کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اسلام قرآن کریم فرقان حمید کی صورت میں مسلمان کو یہ حکم دیتا ہے ان تبروا الیہم وتقسطوا الیہم، کہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ آپ نے رویہ اختیار کرنا ہے، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا بول بھی بالا رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اسلام کے تصور جہاد کو بھی دیکھیں، اسلام کے تصور جہاد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو اس بات کا پابند کیا کہ جس جگہ پہ آپ نے حملہ کرنا ہے وہاں پر آپ نے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، چھوٹے بچوں کو قتل نہیں کرنا، وہاں پہ جو اراضی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، وہاں کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، وہاں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ اور حدیث کا جو ذخیرہ ہے، چاہے وہ حدیث مبارکہ بھی کی کوئی بھی کتاب ہو، اس کے اندر کتاب الجہاد کا ایک پورشن موجود ہے، کتاب الجہاد کا ایک حصہ موجود ہے، خصوصاً اس کے اندر باب القتال فی الجہاد، اس باب کے اندر تقریباً تمام احادیث کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ بات موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقتلوا شیخا فانیا ولا امرأة ولا طفلا صغیرا، کہ اے میرے مجاہدین، تم نے کسی شیخ فانی کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، نہ ہی کسی عورت پر حملہ کرنا ہے، اور نہ ہی کسی بچے کو قتل کرنا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث مبارکہ کے اندر مسلح سے منع کیا۔ مسلح کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی شخص کو مارنے کے بعد اس کا ناک کاٹ دینا، اس کو کسی عضو کو کاٹ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان یعذب بالنار، کہ کسی شخص کو آگ سے بھی عذاب نہیں دینا۔ یعنی یہاں یہ تمام کی تمام روایات اس بات کی شواہد ہیں، اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا احترام اپنے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ کے وسیلے سے آج کی امت کو بھی یہی پیغام ہے کہ ہم انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئیں، انسانیت کے لیے زحمت نہ بنیں۔ اسی طرح یہ تو ان لوگوں کے بارے میں بات ہے جو غیر مسلم ہیں، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا عمل کرنا، مسلمانوں کے ساتھ دہشت گردی کا عمل کرنا، مسلمانوں کی جان کا ضیاع، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے 4 سزائیں رکھی ہیں۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ اب ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ شاید ایک وقتی عارضی ٹھکانہ ہو، خالدن فیہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، دوسرا اس شخص کے لیے وعید یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پر غصے ہوں گے، ولعنہ، اور اللہ کی اس پر ہمیشہ لعنت ہوگی، وأعد لہ عذابا عظیما، اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کے علاوہ بھی اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایک مسلمان کی حقیقت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت وحی ترجمان سے اس امت کے لیے پیغام دیا ہے کہ مسلمان حقیقت میں وہ مسلمان ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پہ چند چیزیں حرام ہیں،
دمہ اس کا خون بہانا، ومالہ اس کے مال کو ہڑپ کرنا، وعرضہ اور اس کی عزت کو اچھالنا یہ حرام ہے۔ تو ان تمام آیات مبارکہ اور ان تمام احادیث مبارکہ کے تناظر کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کا داعی ہے۔ اب یہاں پہ ایک دو سوال بڑی اہمیت کے حامل ہیں، وہ یہ ہیں، جیسا کہ میں نے تمہید میں شروع میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ عصر حاضر کے اندر دہشت گردی کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے بالخصوص ایک بہت بڑے رکن جو ارکان اسلام کے اندر جہاد کا رکن ہے، اس کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے کہ جہاد اور دہشت گردی ایک ہے، حالانکہ جہاد اور دہشت گردی میں بہت بڑا فرق ہے۔ جہاد اعلاء کلمت اللہ ہے، جہاد کے اندر انسانیت کا احترام اللہ کے نبی نے سکھایا، جبکہ دہشت گردی کے اندر انسانیت کا احترام کوسوں دور ہے۔ جہاد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کی تعظیم، عورتوں کی تعظیم، بچوں کی تعظیم، ان تمام چیزوں کو ملحوظ نظر رکھنے کا حکم دیا، جبکہ دہشت گردی کے اندر آپ کو یہ باتیں نہیں ملتی۔ لہٰذا جہاد اور چیز ہے، دہشت گردی اور چیز ہے۔ ایک دوسری بات جو بڑی اہمیت کے حامل ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اسی جہاد کے تناظر کے اندر مسلمانوں پہ ایک لیبل لگایا جاتا ہے کہ مسلمان متشدد ہیں، مسلمان اپنے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے، میں ایک دو مثالوں سے اس بات کو واضح کروں گا، مسلمان جس قدر فراخ دل لوگ ہیں، مسلمان اپنے علاوہ دوسروں کا احترام جس قدر رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب کا جو داعی ہے، کسی اور مذہب کا جو ماننے والا ہے، وہ اس قدر احترام نہیں رکھتا۔ مثلاً آپ دیکھ لیں، مسلمان اپنے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے ساتھ تمام انبیاء علیہم السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ مسلمان اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اپنی کتاب کے علاوہ دیگر تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، جبکہ آپ اس کے مخالف دیکھیں، یہودی ہے، وہ کتاب تورات پر ایمان لاتا ہے، یہ کتاب زبور پر ایمان لاتا ہے، لیکن قرآن پر ایمان نہیں لاتا۔ وہ اپنے نبی کو تو مانتا ہے، لیکن اپنے نبی کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام کو نہیں مانتا۔ آپ عیسائیت کو دیکھ لیں، وہ انجیل کا احترام تو کرتے ہیں، انجیل کے علاوہ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا احترام نہیں کرتے، اپنے نبی کے علاوہ کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن مسلمانوں کو دیکھیے، مسلمان اپنے نبی کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام کا احترام کرتے ہیں، اور احترام کے ساتھ ساتھ ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو کئی مقامات پر انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ساری کتابوں پر ایمان لاؤ، سارے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو ان تناظر کے اندر، ان بینات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان متشدد نہیں ہے۔ متشدد کا عنصر پایا جاتا ہے تو دوسری اقوام کے اندر پایا جاتا ہے، جبکہ تشدد کا یہ عنصر مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا۔ تو اس لیے میرے واجب الاحترام سامعین محترم، تو آج کی نشست جو اسلام اور دہشت گردی کا عنوان تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام تصور امن کو بیان کرتا ہے، جبکہ دہشت گردی تصور امن کی بجائے معاشرے کے اندر امن کو سبوتاز کرنے کی ایک کوشش کا نام ہے۔ اسی طرح اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، جبکہ دہشت گردی کے اندر نفرت کا پیغام، عداوت کا پیغام موجود ہے۔ اسی تمہید کے بعد اور اسی خلاصے کے بعد اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے تصور امن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔